بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹے پارے میں پہلا مضمون جو بیان ہوا ہے اس کا تعلق پانچویں پارے کے آخری حکم کے ساتھ ہے۔ پانچویں پارے کے آخر میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی بری خصلتوں کو بیان فرماتا ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، تو کسی کا برے لفظوں سے ذکر کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو اس چیز کو کھول کر بیان کر دینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت عام ہے کہ جی میں دل کا بڑا صاف ہوں، میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، اور اس کا محل غلط ہوتا ہے۔ دل کا صاف ہونا اور منہ پر کہہ دینا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معلوم ہوتے ہوئے بھی ان سے صرف نظر کرنا یہ مروت ہوتی ہے۔ ہر بات منہ پر کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جی میں دل کا بڑا صاف ہوں، یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سے کمزور سے واسطہ پڑ جائے۔ اگر اپنے سے تگڑے بندے سے واسطہ پڑے تو وہاں بندہ منہ پہ نہیں کہتا، وہاں پھر دل میں رکھتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ذکر کرنا یا مجالس میں ان کا تذکرہ کرنا شریعت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے کہ کسی بندے کو منہ پر لان تان کر دینا، اس کو سنا دینا اور یہ کہنا کہ جی میں تو دل کا بڑا صاف ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض استثنائی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی مشورہ کرتا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ فلاں آدمی یہ ٹھیک نہیں ہے، مثلا کسی نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ مالی معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، آگے چل کر یہ دھوکہ دے گا، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تجربہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کی اجازت دی۔ لیکن ہر جگہ اس کا تذکرہ کرنا، چرچے کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح رشتے کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ ہم اس لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، یا پھر اس لڑکے کو اپنی بچی دینا چاہتے ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو جو حقیقت ہو وہ بیان کر دیں اور اس کی خام خواہ اس کے لیے پردے نہ بنائے، اس لیے کہ وہاں وہ زندگیوں کا معاملہ ہے، آگے چل کر پریشانی بنے گی۔ تو فرمایا کہ جہاں ظلم والا معاملہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نقصان نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد یہود کی بری خصلت کا ذکر ہے کہ انہوں نے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو حفاظت سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے اور اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پھر اہل کتاب میں سے عیسائیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ پھر سورت کے آخر میں وراثت کا مضمون کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے، کوئی بندہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، میاں بیوی ہے اور اس بندے کی وراثت ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی وراثت پھر چونکہ اولاد تو ہے نہیں، وہ بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جائے گی اور اس میں ضابطہ وہی رہے گا کہ بہن کا ایک حصہ ہوگا اور بھائی کے 2 حصے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خاص طور پر اس صورت کے سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نور عورتوں کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور سورہ مائدہ یہ مردوں کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے مجموعی طور پر، کیونکہ اس میں وہ آیت بھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس میں دین کے مکمل ہونے کا بیان ہے اور ذکر ہے۔ ابتدا میں فرمایا گیا ہے کہ جتنے بھی آپس میں معاملات ہیں ان کی پاسداری کرو، اور جو بندوں کے ساتھ ہے ان کا بھی، اور جو اللہ کے ساتھ ہے ان کا بھی لحاظ رکھو۔ پھر حرام جانوروں کا اور حرام چیزوں کا ذکر ہے کہ مردار کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، بہتے ہوئے خون کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اسی طرح خنزیر کو اللہ نے حرام کر دیا ہے،
اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے یا کوئی چیز بنائی جائے اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور وہ جانور جو طبعی طور پر مر جاتے ہیں یا آپس میں لڑ کر مر جاتے ہیں، یہ سارے جانور حرام ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حرام چیز کے کھانے کی نحوست انسان کے جسم پر پڑتی ہے۔ اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ جو قومیں خنزیر کا استعمال کرتی ہیں ان میں حیا نہیں ہوتی، کیونکہ خنزیر بے حیا جانور ہے، جانوروں میں سب سے بے حیا خنزیر ہے، تو جو قومیں خنزیر کا گوشت استعمال کرتی ہے ان میں حیا بالکل نہیں ہوتی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حیا کیا چیز ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ کسی کا لحاظ ہے، نہ پاس ہے۔ تو شریعت میں وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جو جسمانی طور پر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے یا اس کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے کہ جب مرد نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت عورتوں کا مہر ادا کرے، اور مہر ادا کرنے کے بعد عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، لیکن چھپ کے دوستیاں لگانا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ پھر جس طرح باطنی طور پر شریعت پاکی کا لحاظ رکھتی ہے، ظاہری طور پر بھی انسان کے اعضاء پاک ہونے چاہیے۔ اس کے لیے وضو کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور کونیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا، یہ فرائض وضو میں سے ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اگر رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، نص سے اس کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والے جو یہود تھے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کی مجلس میں تو آتے ہیں لیکن اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں حصہ تو سن کر لے لینا اور فلاں حصے کو قبول نہیں کرنا۔ تو جب نیت ہی بری ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اب یہ یہودی جو پیغمبر کی مجلس میں تھے، ان کو قرآن سنانے والا پیغمبر ہے، کائنات میں سب سے صاف ستھری زبان اور سب سے اچھا بیان کرنے والی ذات، اور الفاظ قرآن کے، قرآن میں کتاب، وہ کتاب جو کائنات میں سب سے افضل کتاب ہے، لیکن چونکہ دل میں میل تھا اس وجہ سے اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ تو جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ یہ تہیہ کر لے، طے کر لے یہ کہ قرآن میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑوں گا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں کروں گا، یہ ارادہ کرے گا، اور اس نیت سے پھر قرآن کو سنے سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیں گے۔ کہ مولانا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اس پہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں کل کے دن کا انتظار نہ کرے کہ میں اس گناہ کو کل چھوڑوں گا، آج توبہ کر لے اور بار بار کرتا رہے۔ اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو پھر توبہ کرے، اور توبہ اس نیت سے کرے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ توبہ اگر عید کے دوسرے دن ہی ٹوٹ جائے، بندہ پیغمبر کی بد دعا سے بچ جائے گا کہ رمضان اس کا ایسا گزرے گا کہ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ تو جب دین کو سیکھنا ہو تو پہلے یہ طے کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے لیے قرآن کو تبدیل نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم عمالقہ کی طرف ان کو جب بھیجا گیا تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی قوم کو ایک عرصے تک میدان طے میں 40 سال کا عرصہ وہاں گھومتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ سزا تھی۔ قرآن کریم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر پیغمبر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کفر اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو کفر اختیار کر لیں آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہنے دیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ افسوس کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ ایک جہاد کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو جہاد کے منکر ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی جب گرفت ہوتی ہے اس پر آپ افسوس نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کے لائق ہیں، اس کے حقدار ہیں کہ ان کو پکڑا جائے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جو پہلا قتل ہوا اس کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور پھر ایک اصول بیان فرما دیا
کہ جو بندہ بھی دنیا میں کسی کو قتل کرے گا گویا کہ اس نے کائنات کو قتل کر دیا ہے، اور جس نے کسی کو زندگی دے دی، بچا لیا موت سے، تو اس نے گویا کہ پوری کائنات کو بچا لیا ہے۔ کہ ناحق قتل کرنا، اس سے آگے چل کر اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو لوگوں کا مال چھیننے کے لیے ان کو قتل کرتے ہیں، جو ڈکیت ہیں، ان کی سزا کا بیان ہے کہ ان کو امیر پکڑ لے گا، حاکم پکڑے گا اور ان کو قتل کر کے سولی میں لٹکا دے گا، اور یا پھر ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں وہ مخالف سمت سے کاٹ لیے جائیں گے، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ جو 3 سزائیں بیان ہوئی ہیں، ان کا تعلق مختلف صورتوں کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص کسی کو ڈراتا ہے کہ مجھے اپنا مال دے دو ورنہ میں قتل کر دوں گا، تو وہ بندہ مال نہیں دیتا۔ اس ڈرانے پر اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ اگر آج یہ قانون بن جائے کہ جو بندہ کراچی میں چھینا چھپی کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو ہمیشہ کے لیے کراچی میں آنا بند، آدھے تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ یہ باقاعدہ سیزن لگانے کے لیے آتے ہیں کہ جی ابھی فلاں سیزن ہے، ذرا کراچی چلتے ہیں، تو جانوروں کے دنوں میں بڑی عید کے موقع پر باقاعدہ گروہ آتے ہیں کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں گلیوں میں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کا کوئی گھر بار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک سزا یہ ہے کہ ان کو اس علاقے سے نکال دیا جائے، آئندہ کے لیے ان کا آنا منع ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا کسی کو اور اسلحہ دکھایا اور اس حالت میں ان کا مال چھیننے کی کوشش کی، تو پھر اس صورت میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اور اگر کسی کو قتل کر دیا، جیسے ڈکیتی کے دوران بندہ قتل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو قتل کیا جائے گا، قتل کر کے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ شریعت کی سزائیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک سزا اگر نافذ کر دی جائے، اتنا سکون اور اتنا امن اس شہر میں پیدا ہو جائے گا کہ اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسلامی سزاؤں میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ حدیث میں ہے ایک حد جو اللہ نے متعین کی ہے، اس کا لوگوں کے درمیان جاری ہو جانا 40 دن کی نفع والی بارش سے زیادہ افضل ہے۔ کہ 40 دن اگر مسلسل بارش ہو اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک حد جاری ہو اور لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد چور کی سزا کا ذکر ہے۔ چور اور یہ جو محارب ہے اور ڈکیت ہے، ان کی سزاؤں میں فرق ہے۔ چور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنا مال چھپا کر رکھا، وہ آیا، آج اس نے تالا توڑا، تالا توڑ کے خاموشی سے مال لے کر چلا گیا، یہ چور ہے۔ یہ جو ہمارے شہر میں بنا ہوا ہے، اس کو ڈکیتی کہتے ہیں۔ یہ محارب ہے، ان کی سزا سخت ہے۔ وہ جو ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے وہ چور کی ہے، اور چوری کہتے ہیں، سرقہ کہتے ہیں اخذ المال خفیۃ، کہ کسی کا محفوظ مال وہ چھپا کر اٹھا لینا، یہ چوری ہے۔ کہ بندہ ڈرتے ڈرتے کسی کا مال اٹھا لیتا ہے، اور جو بدمعاشی سے لوگوں سے چھینے اس کی سزا پھر سخت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو فیصلہ اللہ کے بیان کردہ قانون کے مطابق کرے۔ اس پر 3 آیات ہیں، آیت نمبر 44 ہے، آیت نمبر 45 ہے اور آیت نمبر 47 ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہ فاسق ہیں، یہ ظالم ہیں اور یہ کافر ہیں۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے، یہ اس وقت ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے قرآن کے مطابق یا شریعت کے مطابق فیصلہ دے دیا تو وہ فیصلہ اس معاشرے کے مطابق نہیں سمجھا جائے گا اور مجھے برا بھلا کہا جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی قانون اور دستور میں لوگوں کے لیے نفع ہے، اس وجہ سے وہ قرآن کے مخالف فیصلہ دیتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہود اور نصارہ سے دوستی مت لگاؤ۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب یہود اور نصارہ سے قلبی تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ قرآن میں
جہاں آیت نمبر 51 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، آیت نمبر 54 میں جا کر ارتداد کا ذکر ہے، مرتد ہو جانے کا، کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ دین کو نقصان پہنچے گا، اللہ اس کے بدلے میں ایسے لوگ لے کر آئے گا، ایسے افراد پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، ایمان والوں کے معاملے میں وہ نرم ہوں گے اور کافروں کے معاملے میں سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ جو صفات بیان ہوئی ہے، قرآن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تو خلاصہ ہے، ہم زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتے۔ تو یہ جو یہود اور نصارہ سے دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اس کے اثرات انسان پر جو پڑتے ہیں، پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ مسلمان اس کو برے لگنے لگتے ہیں، دوسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ کفار کی اس کے دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے، تیسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ جہاد سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آپ سوچتے جائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہود اور نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں یا ان کے حلیف بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ بیماریاں نہیں پائی جاتی، اور آخری یہ ہے کہ اللہ ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اور اس سے اللہ کو وہ کوئی اپنے ایمان کی نعمت چھن جانے سے وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی دین کو نقصان پہنچے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ لے کر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں آپ ان کو لوگوں تک پہنچا لیں، یہ رسالت کا اہم ترین آپ کے ذمہ ایک کام لگایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ جو حضرت مریم کے بیٹے کے بارے میں یہ کہنے کے قائل تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک طبقہ وہ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ حضرت مریم وہ ثالث الثلاثہ ہیں، تین میں سے ایک معبود ہیں۔ ان دونوں پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں ہر عقل مند آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو الہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، جو اللہ ہوتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بات تو بچہ بچہ سمجھتا ہے۔ جس کو کھانے کی ضرورت ہے تو محتاج ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد اس کو ضرورت پیش آئے گی رفع حاجت کی، وہ محتاج ہے اس کا، پانی پیے گا پیشاب کی ضرورت پیش آئے گی۔ جب جو کھانے کا محتاج ہے تو اس کی بہت ساری اور بھی ضرورتیں ہوں گی، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ کبھی اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات وہ بے نیاز ذات ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لے کہ ام صدیقہ کانا یاکلان الطعام، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اس چیز کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ عیسائی کس رخ پر جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آخر میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ گناہ مت کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ قوم نے بات نہیں مانی، وہی علماء ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، کھاتے پیتے رہے۔ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر بھی اور ان علماء پر بھی ہوئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی مجالس میں انہوں نے کیوں شرکت کی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ کی مجلس میں عالم کا شریک ہونا یہ اس کو جواز فراہم کرتا ہے، اور ہوتا ہے عام آدمی جب وہ دیکھتا ہے کہ جی گانے بجانے کی مجلس ہے، تصویریں بھی بن رہی ہیں، ویڈیو بھی ہے اور مخلوط نظام ہے، تو اس میں مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اور تصویریں اس کی بھی بن رہی ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے جی مفتی آ گئے ہیں، یہ کہنا کہ اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ جواز کا فراہم کرنا ہے۔ دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین یہ دو ایسے کٹر مخالف ہیں کہ ان کے دل میں کبھی بھی مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہمارے لیے کوئی رحم یا ترس والا معاملہ ہوگا، بھول جائیں اس چیز کو۔ نصارہ کے متعلق فرمایا کہ عیسائیوں میں جو لوگ اصل مذہب پر ہیں، جیسے حبشہ کے لوگ تھے اصل مذہب پر تھے، وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان کے دلوں میں ترس بھی ہے،
وہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ عیسائی ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں اور دین کی سمجھ اللہ نے ان کو دی ہے۔ ہمارے زمانے کے جو عیسائی ہیں یا نصارہ ہیں، یہ یا تو مرتد ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر پھر چکے ہیں یہودیت کی طرف، یا پھر یہ دہریے ہیں۔ اس وقت دنیا میں عیسائیوں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ان کی نئی نسل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا تیسرے معبود ہیں، یہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کے قائل ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان آیات کو ان عیسائیوں سے جوڑنا کہ جو آئے دن مسلمانوں پر بم گرا رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے نرمی پیدا کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔